سورج پہ کمند، حسن جاوید و محسن ذوالفقار کی لکھی ہوئی یہ کتاب دراصل داستان ہے ان آشفتہ سروں کی جنہوں نے ظلم و جبر کی تاریک راہوں پر لازوال جد و جہد سے انسانی عظمت کے دیپ جلائے، جنہوں نے ظلمت کی طویل راتوں میں علم، جد و جہد اور عوامی حقوق کی مشعل کو روشن رکھا۔ اسی مشعل کو آگے لے کر چلنے والے ایک اور طالب علم رہنما جن سے آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ ہیں جناب رشید حسن خان۔ رشید حسن خان بلا شبہ NSF کی صفوں سے ابھرنے والی چند عہد ساز شخصیتوں میں سے ایک ہیں جو تمام عمر اپنے نظریات پر قائم رہے اور اس کی پاداش میں ظلم و تشدد اور قید و بند کا نشانہ بنے۔ کافی طویل عرصہ انہوں نے زیر زمین سیاسی سرگرمیوں میں گزارا۔ وہ ان معدود چند افراد میں سے ایک ہیں جن کا رہن سہن ہمیشہ ان کے نظریات کا عکاس رہا۔ آخری وقت تک اپنے نظریات پر کاربند رشید حسن خان 30 اپریل سن 2016 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے انتقال کے موقع پر NSF کے ایک سابق کارکن اور مشہور صحافی مقتدی منصور نے کیا خوب ہم سب کے جذبات کی ترجمانی کی جب انہوں نے لکھا کہ ان کے نظریات اور تلخ نوائی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی طبع نازک پر گراں گزری ہو، مگر وہ ایک صاف گو، جرت مند اور بااصول رہنما تھے جنہوں نے کبھی اصولوں پر سودا نہیں کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں طلبہ تحریک پر لکھی جانے والی ہر تاریخ ان کے تذکرے کے بغیر نامکمل رہے گی۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ حق مغفرت کرے۔ عجب قلندر صفت انسان تھا جس نے ہم جیسے انگنت لوگوں کی آنکھوں کو خواب دیکھنا سکھا دیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اپنے انتقال سے 3 سال قبل انہوں نے NSF کی تاریخ مجتمع کرنے کی ہماری کوشش کے حوالے سے ہم سے مختلف موضوعات پر ایک طویل گفتگو کی جس کا خلاصہ ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ رشید حسن خان نے بتایا کہ انہوں نے اپنی اعلیٰ ثانوی تعلیم گورنمنٹ کالج سرگودا سے حاصل کی، جس کے بعد سن 60 میں ان کا داخلہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہوا جہاں وہ NSF سے وابستہ ہوئے۔ اس سن 60 کے اوائل میں NSF کی زیر قیادت طلبہ تحریک کے چشمدید گواہ رہے اور اس میں شرکت کی۔ وہ جلد ہی NSF کی صفوں میں بہت نمایاں مقام پر پہنچ گئے اور سن 66 میں اس کے جنرل سیکرٹری اور سن 67-68 میں اس کے صدر منتخب ہوئے۔ انہی کی قیادت میں NSF نے سن 68 کی تاریخی تحریک کا آغاز کیا۔ وہ سن 73 تک NSF کی صدارت پر فائز رہے۔ NSF کے کارکنوں میں ڈاکٹر صاحب کے نام سے مقبول رشید حسن خان نے ہمارے ایک سوال کے جواب میں سن 56 سے سن 73 تک کے NSF کے مرکزی عہدیداروں اور ان کی میعاد کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ مرکزی صدور میں ڈاکٹر محبوب سن 56 سے 57 تک، شیر افضل ملک سن 57 سے 63 تک، باقر عسکری سن 63 سے 66 تک، معراج محمد خان سن 66 سے 68 تک NSF کی پہلی تقسیم کے بعد، اور خود ان کا دور سن 68 سے 73 تک محیط تھا، جبکہ عبدالودود سن 57 تک، زین الدین خان سن 63 تک، حسین نقی مختصر عرصے کے لیے قائم مقام، جوہر حسین سن 64 تک، معراج محمد خان سن 66 تک اور وہ خود سن 66 سے 68، تسنیم فاروقی 68 سے 69، محمود عالم 69 سے 70 اور لطیف چودھری سن 70 سے 73 تک جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز رہے۔ NSF کے تنظیمی ڈھانچے اور فیصلہ سازی کے بارے میں ہمارے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ NSF کا تنظیمی ڈھانچہ 4 سطحوں یونٹ، ضلعی، صوبائی اور مرکزی پر مشتمل تھا۔ ہر یونٹ سے 10 ارکان میں سے ایک کونسلر، ضلعی کونسل
اور 50 کارکنوں میں سے ایک کارکن صوبائی اور مرکزی کونسل میں یونٹ کی نمائندگی کرتا تھا۔ کونسل کے اجلاس سالانہ بنیادوں پر ہوتے تھے اور اس سطح پر تمام تر فیصلہ سازی اور عہدیداران کے انتخاب کا اختیار رکھتے تھے۔ 60 کی دہائی کے ابتدا میں جبل پور تحریک کے سلسلے میں ہونے والے یادگار واقعات ان کی یادداشت میں اب بھی محفوظ تھے۔ وہ ان واقعات میں نسبتاً جونیئر کارکن کے طور پر پوری طرح شریک تھے اور رہنماؤں کی رہائی کے لیے ہونے والے مظاہروں اور مارشل لاء عدالت میں رہنماؤں کی پیشی کے وقت ہمیشہ موجود رہتے۔ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ وہ طلباء اور طالبات کی ایک بڑی تعداد کے ہمراہ ہر پیشی پر عدالت کے باہر جمع ہو کر گرفتار طلباء کے حوصلے بلند رکھنے کی کوشش کرتے اور پیغام رسانی کے فرائض بھی انجام دیتے۔ سرسری سماعت کی عدالت کا ایک تکلیف دہ منظر ان کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، جس کا خصوصی ذکر چہرے پر ایک واضح کرب کے ساتھ انہوں نے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ عدالت میں سماعت کے موقع پر طالب علم رہنماؤں کو عادی مجرموں کی طرح ہتھکڑیوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ دو رہنماؤں کو ہتھکڑی کی ایک جوڑی لگائی جاتی تھی۔ انوار احسن صدیقی اور آغا جعفر کو ایک جوڑی لگائی جاتی تھی، لیکن یہ دونوں ہی بہت دبلے اور کمزور تھے اور ان کے ہاتھ ہتھکڑی کے حلقے سے باہر نکل جاتے تھے۔ پولیس والوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ وہ ان حلقوں پر پہلے زنجیر کے کئی بل دے کر ان دونوں کو ہتھکڑی لگاتے تھے، جس کے نتیجے میں زنجیر نے جلد میں پیوست ہو کر ان دونوں کی کلائیوں میں گہرے زخم ڈال دیے تھے، جس سے خون رستا رہتا تھا۔ جنگ ستمبر اور تاشقند معاہدے نے ان اختلافات میں نہایت تیزی پیدا کی جو پہلے ہی سے NSF کی صفوں میں روس اور چین کے درمیان نظریاتی کشمکش کی وجہ سے جاری تھے، اور جس کا نتیجہ اکتوبر سن 65 کے ایک بدقسمت واقعے کی شکل میں پیش آیا، جس میں برسوں کے ایک ساتھ جد و جہد کرنے والے ساتھی ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے اور متعدد کارکنان زخمی ہوئے، جن میں صدر ڈاکٹر باقر عسکری اور جنرل سیکرٹری معراج محمد خان بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران اس واقعے کی کچھ تفصیلات کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس روز مرکزی ورکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس ڈاؤ میڈیکل کالج میں بلایا گیا تھا، لیکن اجلاس شروع ہونے سے پہلے بہت سے غیر متعلقہ اور ناشناسہ چہرے بھی نظر آ رہے تھے جو اجلاس میں شرکت پر مصر تھے۔ عہدیداروں کی ان کی شرکت کو مسترد کرنے پر باقاعدہ پرتشدد ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ان کے خیال میں دوسرے فریق کے کم از کم 2 افراد ایسے تھے جو بظاہر تشدد شروع کرنے پر مصر تھے اور یقیناً اسی ارادے سے آئے تھے۔ ان کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ پولیس کی شے پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ مخالفین خصوصاً جمعیت کے لیے انتہائی خوشی اور تفریح تباہ کا باعث بنا اور انہوں نے اس کی خوب تشہیر کی۔ شام کے اخبارات نے بھی چٹخارے دار سرخیاں لگائیں اور اس حتمی تقسیم کے وقت شیر افضل ملک نے ماسکو نواز دھڑے میں شرکت اختیار کی، جو ڈاکٹر صاحب کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شیر افضل ملک کی شخصیت ماسکو نواز دھڑے میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ ان کو جو کردار نئی تنظیم میں دیا گیا وہ ان کے قد و کاٹ سے مطابقت نہیں رکھتا تھا اور ان کو عملی طور پر جلد ہی ایک کنارے لگا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شیر افضل ملک میں قیادت کی قدرتی صلاحیتیں تھیں، وہ بہترین منتظم تھے، اپنے ساتھیوں کی خوبیوں اور کمزوریوں پر ان کی گہری نظر رہتی اور نظریات پر ان کی مضبوط گرفت تھی، لہٰذا ان کے لیے کاٹ کے الو کا کردار ادا کرتے رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ جبکہ دوسری جانب کاظمی گروپ میں شریک کارکنان کی اکثریت بشمول امیر حیدر کاظمی کی گرفت نظریات پر کمزور تھی، اس لیے ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر قطعی حیرت نہیں تھی کہ کاظمی صاحب بعد کے ایک مرحلے پر کراچی صوبہ تحریک کی قیادت کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب ان کی توجہ کراچی صوبہ تحریک میں محمود الحق عثمانی کے پس پردہ کردار کی جانب دلائی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی کوئی قابل حیرت بات نہیں۔ عثمانی صاحب یقیناً نیب میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے،
لیکن وہ بنیادی طور پر تاجر برادری سے تعلق رکھتے تھے اور کراچی صوبے کا منصوبہ پیش کرتے وقت ان کی نظر میں تاجر طبقے کے مفادات تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں NSF نے کراچی صوبے کے خیال کو قطعی طور پر مسترد کر دیا۔ 1 یونٹ کی بحالی کے موقع پر جہاں ایک طرف کراچی صوبہ تحریک جاری تھی، وہاں ڈاکٹر صاحب کی اس زیر قیادت NSF کراچی کی سندھ سے علیحدگی کی بھرپور مخالفت کر رہی تھی۔ NSF کے خیال میں کراچی کی سندھ سے علیحدگی سندھ کے محروم عوام کو تقسیم کر دے گی اور دیہی علاقوں کے عوام وڈیروں اور جاگیرداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ کراچی صوبے کا منصوبہ قومی حقوق کے نظریات سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماسکو نواز ترقی پسند گروہ نے قومی حقوق کے مسئلے پر جو لائے عمل اختیار کیا وہ ان کی نظر میں درست نہیں تھا، جس نے قومی حقوق کو طبقاتی جدوجہد سے مربوط کرنے کے بجائے صرف پاکستان گریز رجحان کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے خیال میں یہ لائے عمل لینن کے قومی حقوق کے بارے میں خیالات کی غلط تشریح تھا۔ مزدور کسان پارٹی کے قیام کے پس منظر بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے قیام سے قبل ترقی پسند سیاسی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نیشنل عوامی پارٹی میں شامل تھی، جن میں میجر اسحاق، بنگش، شیر علی باچا اور زین الدین خان وغیرہ بھی شامل تھے۔ بنگش اور باچا صوبہ سرحد کے کسانوں کو کسان کمیٹیوں کی شکل میں منظم کرنے میں پیش تھے، اور یہ بات نیپ میں موجود سرحد کے زمینداروں کے لیے بہت پریشانی کا باعث تھی۔ کسان کمیٹیوں کے اس سیاسی کام کا راستہ روکنے کے لیے ان زمینداروں نے نیشنل عوامی پارٹی کی مرکزی کمیٹی میں قرارداد منظور کروائی کہ نیب کا کوئی رکن پارٹی سے باہر کسی بھی قسم کی تنظیم کا نہ تو رکن بنے گا نہ اس کی قیادت کرے گا۔ اس کے رد عمل میں نیب کے ان ترقی پسند رہنماؤں نے نیب مزدور کسان کے نام سے ایک علیحدہ گروپ بنا لیا، جس کا نام بعد میں مزدور کسان پارٹی رکھا گیا۔ پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد NSF کے اس سے اشتراک عمل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یاد دلایا کہ NSF نے وزارت سے استعفے کے بعد بھٹو کے پہلے عوامی جلسے کا ڈاؤ میڈیکل کالج میں اہتمام کیا۔ ڈاکٹر رشید حسن خان نے بتایا کہ جب حکومت کو طلباء کے اس پروگرام کی اطلاع پہنچی تو حکومتی ایوانوں میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ایک روز پہلے صوبائی وزیر صحت زاہدہ خلیق الزمان نے ڈاؤ میڈیکل کالج کے پرنسپل کو ہر قیمت پر اس جلسے کو رکوانے کا حکم دیا۔ پرنسپل کرنل ایم شاہ فوراً کالج کے ہاسٹل پہنچے، جہاں NSF کے کارکنوں کا اجلاس جلسے کے انتظامات کے سلسلے میں جاری تھا، جس کے صدارت ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے۔ انہوں نے طلباء کو حکومت کی بے چینی اور غصے کے بارے میں مطلع کیا اور پرخلوص مشورہ دیا کہ اس جلوس کو منسوخ کر دیا جائے۔ انہیں جلد ہی طلباء کے موڈ کا اندازہ ہو گیا جو ہر قیمت پر یہ جلسہ کرنے پر مصر تھے۔ کرنل شاہ نے پھر یہ تجویز پیش کی کہ جلسہ کالج کے بجائے کسی اور مقام پر کر لیا جائے جو حکومت فراہم کرنے کے لیے تیار تھی۔ طلباء نے عذرائے احترام اس تجویز پر اپنے اجلاس میں غور کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا تاکہ اجلاس کے انتظامات کو جلد از جلد آخری شکل دی جا سکے۔ کرنل شاہ کمرے کے باہر اجلاس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ اجلاس کے اختتام پر جب انہیں فیصلے سے مطلع کیا گیا کہ بھٹو صاحب کا جلسہ کالج میں ہی ہوگا تو انہوں نے کہا کہ شاید انہیں حکومت کے غصے کا اندازہ نہیں۔ جلسہ ہونے کی صورت میں تمام انتظام کرنے والے طلباء کو گرفتار کر کے کالج سے خارج کر دیا جائے گا۔ لیکن ان کی یہ دھمکی بھی کارگر ثابت نہ ہوئی اور وہ مایوسی کے عالم میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جلسے والے دن جب طلباء علی صبح انتظامات کرنے کالج پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ راتوں رات کالج کا مین گیٹ بند کر کے اس کے سامنے سیمنٹ بلاکس کی ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے تاکہ شامیانے اور کرسیاں لانے والی گاڑیاں کالج میں داخل نہ ہو سکیں۔ NSF کے کارکنوں نے اس مشکل کا بھی حل نکال لیا اور کالج کھلنے سے پہلے شامیانے، دریاں، کرسیاں کالج کے احاطے میں لگ چکے تھے۔ اب انتظامیہ نے کارکنوں کی ایک فہرست جلسہ منتظمین کو اس دھمکی کے ساتھ بھجوائی کہ ان سب کو کالج سے نکالا جا رہا ہے۔
کارکنوں نے اس فہرست میں مزید کئی ناموں کا اضافہ کر کے انتظامیہ کو واپس بھجوا دی کہ ان مزید کارکنوں کو بھی کالج سے نکال دیا جائے۔ اس مرحلے پر کالج انتظامیہ نے کارکنوں کے عزم کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کالج گیٹ کھول دیا گیا۔ جلسہ اپنے پروگرام کے مطابق ہوا اور توقعات سے کہیں زیادہ لوگ بھٹو کی تقریر سننے پہنچے۔ نہ صرف کالج کا احاطہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا بلکہ آس پاس کی سڑکیں بھی دور دور تک عوام سے بھری ہوئی تھی۔ اس کامیاب جلسے کے نتیجے میں بھٹو NSF کی طاقت اور انتظامی صلاحیتوں سے بے انتہا متاثر ہوئے اور وہ تاریخی جملہ کہہ کے دنیا کے فیصلے تو واشنگٹن اور ماسکو میں ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے فیصلے ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں۔ اس جلسے کے ساتھ ہی NSF اور پیپلز پارٹی میں اشتراک عمل کا وہ دور شروع ہوا جو 1972 کی لانڈھی مزدور تحریک کے دوران پیپلز پارٹی کی حکومت کے ہاتھوں قتل عام کے نتیجے میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ سن 68 کی تاریخی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے جس کا آغاز ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہوا، ہمارے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا کہ NSF کے مطالبات جو اکتوبر تحریک کے آغاز میں خالصتاً طلبہ مسائل سے متعلق تھے، 1 ماہ کے الٹیمیٹم کی مدت گزرنے کے بعد مکمل طور پر قومی جمہوری مطالبات میں تبدیل ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی تحریک کے مطالبات کو سماج کی معاشی اور سیاسی ضروریات کا عکاس ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ان مطالبات کی حمایت میں متحرک کیا جا سکے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان مطالبات پر بھی زمینی حقائق میں ہونے والی تبدیلیوں کی روشنی میں نظر ثانی کی جائے۔ انہوں نے ہمارے سوال کے جواب میں اس بات کا بھی تصدیق کی کہ تحریک کے دوران ہی اور اس کے فوراً بعد بھی NSF کے بہت سے کارکنوں کو تنظیم کو وسعت دینے اور کچھ صورتوں میں ان کارکنوں کی حفاظت کے پیش نظر ملک کے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں NSF کی شاخیں قائم ہوئیں۔ سن 71 میں NSF میں ہونے والے ایک اختلاف اور اس کے نتیجے میں سینئر نائب صدر علی یاور کے NSF سے اخراج کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اس بحث کے دوران علی یاور کا نقطہ نظر طفیل عباس کی حمایت میں مشرقی پاکستان کے عوام کی جدوجہد کے بارے میں حکمران کے رویے کا ہی عکس تھا۔ اس رویے کا ایک اظہار بھٹو صاحب کے اس مشہور جملے میں بھی نظر آتا ہے جو انہوں نے ڈھاکہ سے واپسی پر مشرقی پاکستان میں ہونے والی فوجی ایکشن کے بارے میں کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا، حالانکہ حقیقت اس کے قطعی برعکس تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہی وہ موقع تھا جب پیپلز پارٹی سے بھی NSF کے فاصلے بڑھنے لگے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پیپلز پارٹی اور بھٹو کے بارے میں شروع سے ہی تحفظات تھے۔ ان کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے سن 69 میں ہونے والی ایک ملاقات کا ذکر کیا جس میں بھٹو نے تجویز پیش کی کہ پیپلز پارٹی اور NSF میں وہی رشتہ ہونا چاہیے جو جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ میں ہے۔ بھٹو کی اس تجویز کو ڈاکٹر صاحب نے یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت اور NSF کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جمعیت کا وجود ہی جماعت اسلامی کا محتاج ہے جو اس کی خالق ہے، جبکہ NSF پیپلز پارٹی کے قیام سے کہیں پہلے سے موجود تھی۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ NSF کے کارکنان کی اکثریت بھی اس طرح کے کسی تعلق کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب کے اس ایماندارانہ اور بے جھجک اظہار خیال نے بھٹو صاحب کو بہت پریشان کیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد لاہور میں بھی سیاسی کارکنوں کا ایک اجتماع منعقد ہوا جس میں بھٹو اور ڈاکٹر صاحب دونوں شریک تھے۔ اس اجتماع میں بھٹو یہ دیکھ کر بہت فکر مند نظر آئے کہ NSF کی قیادت سیاسی کارکنوں سے کس قدر شیر و شکر تھی۔ اس کے بعد انہوں نے NSF کو در پردہ کمزور کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس رائے کے حق میں کئی مثالیں پیش کی کہ کس طرح بھٹو نے NSF کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو لالچ کے زور پر توڑنے کی کوشش کی اور کس طرح اپنے کئی حامیوں کو پہلے NSF کی صفوں میں داخل کیا اور ان لوگوں نے بعد میں NSF کو چھوڑ کر افراتفری اور کارکنوں میں مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کی۔
بھٹو نے پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں کو بھی سختی سے ہدایت کی کہ وہ NSF سے فاصلہ رکھیں اور مقامی معاملات میں اس کی حمایت نہ کریں۔ ان تمام مشکلات اور باہمی تناؤ کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ سن 68 کی تحریک کے دوران NSF اور پیپلز پارٹی شانہ بشانہ تھی، جس کی وجہ سے NSF کو اپنی تنظیم کو پورے ملک میں وسعت دینے کا موقع ملا۔ معراج محمد خان سے راستے جدا ہونا بھی NSF رشید گروپ کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ تھا، جس نے نہ صرف NSF کے ان دو عظیم رہنماؤں میں فاصلے پیدا کیے بلکہ NSF میں ایک نئے گروپ کا بھی اضافہ ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ پارٹی کی معراج محمد خان کو یہ ہدایت تھی کہ پیپلز پارٹی سے دوری اختیار کر کے وزارت سے استعفیٰ دے دیا جائے، لیکن معراج نے یہ فیصلہ کرنے میں دیر کی۔ ڈاکٹر صاحب کے خیال میں اس تاخیر کی وجہ غالباً یہ تھی کہ معراج پارٹی کے بھٹو صاحب کے بارے میں تحفظات سے مکمل طور پر متفق نہیں تھے اور وہ بدستور پیپلز پارٹی کو بائیں بازو کی سیاست کرنے کے لیے ایک اچھا موقع سمجھتے تھے۔ انہوں نے مزید خیال ظاہر کیا کہ وزارت سے استعفیٰ اور پیپلز پارٹی سے اخراج کے باوجود معراج بھٹو صاحب کے سحر سے مکمل طور پر آزاد نہ ہو سکے۔ NSF میں ہر کچھ عرصے کے بعد ہونے والی ایک بحث کہ NSF کو مکمل طور پر طلبہ مسائل سے جڑی سیاست کو اپنا بنیادی ہدف بنانا چاہیے اور وسیع سیاسی جدوجہد سے دور رہنا چاہیے کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہی نقطۂ نگاہ سن 77 میں NSF میں ایک اور ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنا، جب لطیف چودھری نے بھی اس نقطۂ نظر کی حمایت کی اور جن کا کہنا تھا کہ طلباء اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ویتنام میں کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جواباً کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جمعیت تو کھلے عام جماعت مارکا اسلامی انقلاب کی حمایت کرے اور NSF کو اس کے وسیع تر سیاسی پروگرام سے دور کر دیا جائے؟ کیا یہ منطق سمجھ میں آتی ہے؟ ان کا جوابی سوال تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی رائے میں لطیف چودھری نے اپنے نقطۂ نظر کو تسلیم کرانے کے لیے تنظیم کے اجتماعی فیصلہ سازی کے طریقہ کار کو نظر انداز کیا، جس کا نتیجہ ان کے اخراج کی صورت میں نکلا۔ انہوں نے ہمارے پوچھنے پر اس بات کی سختی سے تردید کی کہ سن 77 کی تقسیم میں قومی زبانوں کے بارے میں کسی بھی قسم کے اختلاف کا کوئی ہاتھ تھا۔ سن 80 میں NSF میں افغانستان کے انقلاب کے بارے میں ایک اور سیاسی اختلاف سامنے آیا، جس کے نتیجے میں کئی اہم رہنماؤں اور کارکنوں کے راستے NSF رشید گروپ سے جدا ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان اختلافات کی تصدیق کی اور یہ بھی تسلیم کیا کہ اس کے نتیجے میں زاہد حسین کی قیادت میں افغان انقلاب کے حمایتی کارکنوں کے ہاتھوں تنظیم کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن انہوں نے یاد دلایا کہ علیحدہ ہونے والے یہ کارکن کوئی متوازی تنظیمی ڈھانچہ بنانے میں ناکام رہے۔ ان میں سے کئی افراد معراج گروپ میں شامل ہو گئے، لیکن ان میں سے زیادہ تر MRD کی تحریک کے بعد سیاسی بے عملی کا شکار ہو کر دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ کارکن کمیونسٹ پارٹی اور اس کی متعلقہ تنظیموں میں بھی شامل ہوئے، لیکن عملی طور پر سیاسی عمل سے دور ہو گئے۔ اس مرحلے پر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے تحریک بحالی جمہوریت سے NSF رشید گروپ کی لاتعلقی کے بارے میں جاننا چاہا۔ اس حوالے سے ان کا جواب بہت واضح اور صاف تھا۔ ان کی رائے میں تحریک بحالی جمہوریت حقیقت سے دور ایک نام تھا، کیونکہ اس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ ضیاء آمریت سے پہلے بھٹو دور میں جمہوریت پھل پھول رہی تھی، جبکہ ایسا قطعی طور پر نہیں تھا۔ بھٹو حکومت سویلین ہونے کے باوجود اپنی سرشت میں جمہوری بالکل بھی نہ تھی۔ بھٹو دور میں ہونے والی بے شمار زیادتیوں کے بعد ہمارے لیے کیسے ممکن تھا کہ اس تحریک کی حمایت کریں جس کے نتیجے میں ایک اور بھٹو حکومت کا قیام عمل میں آتا۔ ان زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مزدور تحریک کو بے رحمی سے کچلنا، اساتذہ کی تحریک پر تشدد، ویتنام جنگ کی مخالفت کرنے پر مظاہرین پر بے دریغ تشدد، سندھ میں عوام کو تقسیم کرنے کے لیے لسانی فسادات کی راہ ہموار کرنا، بلوچستان میں فوجی کارروائی، ہزاروں سیاسی کارکنوں کی قید و بند،
صحافت اور آزادی اظہار پر ان گنت بندشیں، یہ سب ہمارے مفروضات نہیں تھے، بلکہ بھٹو دور کی انتہائی تلخ حقیقتیں تھیں، اور یہ صرف چند بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ انہوں نے مزید پوچھا کہ ہم اپنی یادداشتوں سے لانڈی اور سائٹ کے مزدوروں کی لاشوں اور جمہوری حقوق کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کی پولیس تشدد کے نتیجے میں لہو رنگ پشت کو کیسے کھرچ کر نکال پھینکتے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ سندھ میں اس تحریک کی قیادت سندھ کے جاگیرداروں نے اس یقین دہانی کے بعد کی تھی کہ اس کے نتیجے میں انہیں مکمل امریکی حمایت حاصل ہوگی۔ انہوں نے اس ضمن میں MRD کے اس اجلاس کا حوالہ دیا جس میں اس تحریک کے آغاز کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وڈیروں نے سندھ میں اس تحریک کو تنگ نظر قوم پرستی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سن 85 میں ہونے والے ایک اختلاف رائے کے بارے میں بھی جاننا چاہا، جس کی ابتدا رشید گروپ کے اس وقت کے مرکزی صدر صلاح الدین گنڈا پور نے کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صلاح الدین اور ان کے ساتھیوں کی یہ رائے تھی کہ اس وقت کے حالات میں NSF کو تحلیل کر کے اور ایک نیا عوامی محاذ بنا کر عوام میں براہ راست کام کرنا چاہیے۔ اس زمن میں انہوں نے صلاح الدین اور ساتھیوں کے لکھے ہوئے ایک مقالے کا بھی حوالہ دیا جس کا عنوان تھا عوام سے جڑنا چاہیے۔ انہوں نے عوام سے گہرے رابطوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ آخر ایسا کرنے کے لیے NSF کو تحلیل کرنا کیوں ضروری سمجھا جا رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جب NSF کو تحلیل کرنے کا خیال پیش کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے بھی سن 71-72 میں ایسی ہی ایک کوشش اس الزام کے پردے میں کی گئی تھی کہ NSF ایک بورژوائی تنظیم ہے۔ ہم نے NSF میں مختلف ادوار میں ہونے والے اختلافات اور ٹوٹ پھوٹ کی بنیادی وجوہات کے بارے میں جب ان کی رائے جاننا چاہی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا رہا ہے، جن میں درمیانی طبقے کے افراد کی منفرد بننے کی گہری خواہش، ذاتی انا پرستی اور فوری نتائج کی توقعات بھی شامل ہیں، لیکن ریاستی جبر اور تنظیم کو اندر سے نقب لگانے کی حکومتی کوششیں سب سے بڑی وجوہات رہی ہیں۔ جب ہم نے ان کی توجہ NSF میں 80 کی دہائی سے ہونے والے بتدریج تنزل کی جانب دلائی تو ان کی رائے تھی کہ ہر تنظیم کو تندرست و توانا رہنے کے لیے نئے خون کی ضرورت رہتی ہے۔ پرانے کارکنان کی روانگی پر نئے کارکنان کی آمد تنظیم کو مضبوط کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے طلباء یونینوں پر پابندی اور تعلیمی اداروں میں تشدد اور اسلحے کی فراوانی نے اس عمل کو معطل کر دیا، جس کا نتیجہ نہ صرف NSF کے تنزل کی شکل میں نکلا بلکہ طلباء کی اکثریت سیاسی اور شعوری سرگرمیوں سے دور ہوتی گئی۔ پرانے کارکنان یا تو اپنی تعلیم مکمل کر کے معاشی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے یا سیاسی عمل سے تھک کر اس سے تائب ہو گئے، جس کا نتیجہ وہ خلا ہے جو آج ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا یہ بہت مایوس کن صورتحال نہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب کا جواب تھا کہ لوگ اپنے مسائل اور ضروریات کے حل کے لیے اپنی جد و جہد کے راستے خود ہی تلاش کرتے ہیں۔ اگر مرغ اذان نہ دے گا تو کیا صبح نہ ہوگی؟ لوگ اپنی جد و جہد کے لیے ضرورت بننے پر خود ایک تنظیم بنا لیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس روش کے حق میں نہیں تھے کہ جلد سے جلد تمام ترقی پسند کارکنوں کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ سیاسی پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 70 کی دہائی سے ایسی کئی کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ایسی کسی نئی کوشش کے نتائج بھی ہمیشہ جیسے ہی ہوں گے۔ مختلف نظریاتی اٹھان رکھنے والے جو مختلف طریقوں سے کام کرنے کے عادی ہیں اور مختلف تنظیمی نظم کا پابند رہے ہیں، یکایک ایک جان دو قلب نہیں ہو سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اپنی تنظیمی شناخت برقرار رکھتے ہوئے وہ سب مل کر مختلف مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جد و جہد کریں۔
جیسے عوام کی حالت زار، فرقہ وارانہ منافرت اور سامراجی عزائم، اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہتر ذہنی اور عملی ہم آہنگی پیدا ہو سکے گی۔ بہت شکریہ۔ اگلی بار ہم ایک اور احساس شخصیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔